السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی ملتان نے اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر آن لائن ایگزامز کنڈکٹ کرانا سٹارٹ کر دیے ہیں۔ تو اسی ضمن میں بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی سب کیمپس لودھراں کے ڈائریکٹر آفس سے ریسنٹلی ایک نوٹس ایشو کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs جاری کیے ہیں آن لائن ایگزامز کے۔ مطلب کہ آن لائن ایگزامز کے رولز اینڈ ریگولیشنز، سیٹ آف اسٹینڈرڈز وہ جاری کیے ہیں انہوں نے اس نوٹس میں۔ تو آج کے ہم اس ویڈیو میں اس نوٹس کو گو تھرو کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے SOPs ہیں اور وہ اس نوٹس میں انہوں نے کیا کچھ شامل کیا ہے۔ تو چلیے اپنے نوٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ دا ورتھلی وائس چانسلر آن دا ریکمنڈیشن آف دا آن لائن academic council has given autonomy to all teaching departments in BZU to make SOPs regarding conduct of online classes and online examination of midterm and final term due to pandemic. The council agreed with personnel of controller examination and decided to OPT, open book examination of assignment from HEC guidelines. In this regard, the director of BZU subcampus Lodhra today on 24th June 2020 held a meeting of in-charge examinations. تو اس میں نے ڈیش اس لیے یوز کیا ہے کہ یوٹیوب کی پرائیویسی پالیسی ہے، جس کے تحت ہم موجودہ وبا کا نام نہیں لے سکتے۔ تو میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے قابل احترام وائس چانسلر کہ وہ کی ہے۔ تو آن لائن ایکڈیمک کونسل جو ہمارے پاس OEC سفارشات جمع کراتی ہے، تو ان کو کہا ہے کہ انہوں نے جیسا کہ انہوں نے مطلب تمام ڈپارٹمنٹس کو خود مختاری دی ہے اس موجودہ وبائی صورتحال کے پیش نظر مڈ ٹرم اور فائنل ٹائم کے آن لائن کلاسز کے انعقاد کے سلسلے میں SOPs خود بنائیں۔ تو اسی ضمن میں بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی ملتان سب کیمپس لودھراں کے ڈائریکٹر نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی، ایک میٹنگ کا اجلاس کیا۔ تو اس کے جو 24 جون 2020 کو انعقاد کیا گیا جس کا، تو اس میں تمام ڈین کمیٹی آن لائن تعلیمی کونسل کے فیصلوں کے مطابق آن لائن وسط مدتی اور آخری مدتی امتحانات کے لیے مندرجہ ذیل معیار آپریٹنگ طریقہ کار SOPs کی پیروی کی جائے گی، جس میں وسط مدتی اور آخری مدتی مطلب مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزامز کے طریقہ کار SOPs کو جاری کیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو منظور شدہ وہ کیے ہیں پوائنٹس میں، مڈ ٹرم فائنل ٹرم امتحان اوپن بک کا امتحان ہونا چاہیے۔ مطلب کہ اوپن بک ہوگا، میں بار بار دوبارہ بتا رہا ہوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس ایگزامز پالیسی آئی تھی، ہم نے اس میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ایگزامز ہونے جا رہے ہیں BZU کے وہ اوپن بک ہوں گے، اوپن بک ایگزامز ہوں گے۔ will be conducted online according to the ٹائم کے مطابق کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ جو ٹائم ہوگا، جو آپ کو اسکیجول دیں گے، جو ڈیٹ شیٹ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اس کے مطابق وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ ڈیٹ اینڈ ڈے اپرووڈ ان دا ڈیٹ شیٹ وہی کچھ بتا رہے ہیں۔ دا ٹیچر کنسرنڈ ول بی رسپانسبل ٹو سینڈ جو آپ کا ٹیچر ہوگا، جو مطلب آپ کے انسٹرکٹر ہوں گے، وہ آپ کے پاس ان کو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کو اپنے مطلب سافٹ کاپی میں اپنا جو پیپر ہوگا، کویسچن پیپر، وہ LMS پر بھی اپلوڈ کریں گے، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے نا وہ سینڈ کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس واٹس ایپ گروپ جس میں وہ سینڈ کیا جائے گا، صرف وہ اسٹوڈنٹس شامل ہوں گے جنہوں نے فی پے کر دی ہوگی۔ تو دا ٹیچر کنسرنڈ ول بی رسپانسبل ٹو سینڈ دا سافٹ کاپی آف دا کویسچن پیپر 5 minutes before on LMS and WhatsApp group of the class. ٹھیک ہے، تو وہ جو واٹس ایپ گروپ اور LMS پر 5 منٹ پہلے آپ کا جو کویسچن پیپر ہوگا وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ on the specified time and date mentioned. The duration of mid term exams. اب جو وہ اس
پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ جو مڈ ٹرم ایگزامس کی ڈیوریشن ہوگی وہ ہمارے پاس کتنی ہوگی، 2 گھنٹے 30 منٹ، 2 hours and 30 minutes will be given for scanning, uploading and email of answering. تو جس میں آپ نے پیپر کرنا بھی ہوگا، سالو بھی کرنا ہوگا، اس کو اسکین بھی کرنا ہوگا، اپلوڈ بھی کرنا ہوگا اور ای میل بھی کرنی ہوگی اپنی آنسر شیٹ کو. تو آفٹر دا ایگزامز the students had 30 minutes to send scanned answer sheets via cam scanner camera and make a PDF file, then send it to the teacher concerned on LMS of Bahauddin Zakir University Multan or WhatsApp cell number and email of the teacher concerned. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر سالو کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے پاس 30 منٹ ہوں گے جس میں وہ اپنے پیپر کی تصویر بنا کر یا اسکین کر کے PDF فائل بنائیں گے، PDF فائل بنا کر LMS پر اپلوڈ کریں گے یا پھر واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کریں گے. واٹس ایپ سیل نمبر سر کے جو آپ کے انسٹرکٹر ہوں گے اس کو واٹس ایپ کریں گے یا اور ای میل جو ہوگا ایگزامینیشن کنٹرولر کا اس کے ای میل پر اسے میل کریں گے، یا آپ کو واٹس ایپ نمبر اور ای میل ID جو ہے آپ کے کویشچن پیپر پر مینشن ہوگی. Only 2 subjective question paper of 15 marks each or 3 subjective question of 10 marks each will be set of each paper in mid-term exams. اب mid-term exams کی پالیسی میں یہ بتا رہے ہیں کہ یا تو 2 کویشچن 15 نمبر کے ہوں گے اس میں، یا پھر 3 کویشچن 10 نمبر کے. ٹوٹل پیپر جو ہوگا وہ آپ کا 30 مارکس کا ہوگا. Any excuse of power failure, network failure or uploading issue will not be entertained, accepted, and it is also suggested to charge your mobile and laptop well before the start of exams. If student fail to submit her answer sheets online within stipulated time of any paper, she would be considered as absent in the paper. تو اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاور فیلئر، نیٹورک فیلئر یا اپلوڈنگ ایشوز کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اگر اسٹوڈنٹس کو ایسا کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے خود رسپانسیبل ہوں گے، اور وہ یہ بھی آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایگزام سے پہلے اپنے لیپ ٹاپس اور موبائل کو اچھی طریقے سے چارج کر لیں. اگر کسی بھی صورت میں کوئی فیلئر آ جاتا ہے تو اس کی رسپانسیبل آپ خود ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ ایبسینٹ تصور کیے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف مڈ ٹرم اینڈ فائنل ٹرم ایگزامینیشن اسٹوڈنٹ ول سینڈ آل ہینڈ ریٹن اوریجنل آنسر شیٹ آف مڈ ٹرم فائنل ٹرم ایگزامینیشن ویا پوسٹل سروس پاکستان پوسٹ UMS رجسٹر پوسٹ TCS LCS اور any other in and develop which must arrive before 9th July 2020 3 p.m. to concerned in charge examination on the following address. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پاس 9th جولائی 2020 یہ مڈ ٹرمز کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہوگی. آپ نے اپنی جو ہینڈ ریٹن آنسر شیٹ ہوں گی، جو آنسرز آپ لکھیں گے، پیپرز ہوں گے، وہ آپ نے BGU لودھرا کے پتے پر اس کو مطلب کوریئر کرانا ہوگا، کسی بھی پاکستان پوسٹ کے ذریعے، UMS کے ذریعے، رجسٹرڈ پوسٹ TCS کے ذریعے، لیب پیڈ کوریئر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے. تو جو ایڈریس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیم آف انچارج ایگزامینیشن آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے. ڈپارٹمنٹ بہاؤدین ذکیٰ یونیورسٹی ملتان، سب کیمپس لودھرا، اینڈ کنٹیکٹ نمبر بھی وہ آپ کو دے دیں گے. تو یہ تھی اس کے SOPs. تو اس میں نوٹ اسی 7ویں پوائنٹ کے وہ آگے بتا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ مسٹ کیپ دا اوریجنل ریسیپٹ آف پوسٹ کوریئر اینڈ کاپی آف آنسر شیٹ فار دیئر اون ریکارڈ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لازمی ہے کہ وہ جو اپنے سینڈ کریں گے، جو مطلب کوریئر کریں گے، تو اس کی رسید اپنے پاس لازمی رکھیں. ان کیس آف لیٹ ارائیول آف آنسر شیٹ آفٹر دا ڈیو ڈیٹ دا اسٹوڈنٹ would be considered absent that would lead to the failure in examination. اب لاسٹ ڈیٹ کے بعد جو کہ آپ کے پاس 9th جولائی ہے، اس کے بعد اگر آپ کے کوریئر سینڈ ہوگا تو آپ کا ایبسینٹ تصور کیا جائے گا. The paper and exam timing return of answer sheets through post will strictly observe as per date sheet by the teacher. تو وہ کہہ رہے ہیں پیپرز کی، ایگزامس کی اور آنسر شیٹس کی جو ڈیٹ ہوگی اس کو اسٹرکٹلی آبزرو کیا جائے گا جو آپ کے پاس ڈیٹ شیٹ پر مینشن کی گئی ہے. The student will manage a A4 standard size paper, single line Urdu sheets and
write his her name, roll number, class, semester, session, subject, name of the concerned teacher, date. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوگا کہ یا تو A4 سائز کا پیپر جو ہے نا یوز کریں گے، یا پھر سنگل لائن والا اردو شیٹس والا پیپر یوز کریں گے. اس پر آپ اپنا رول نمبر، نام، رول نمبر، کلاس، سیمسٹر، سیشن، سبجیکٹ کا نام، انسٹرکٹر، ڈیٹ لکھیں گے، مارننگ یا ایوننگ وہ مینشن کریں گے، اینڈ سگنیچر اپنے جو ہے نا سگنیچر کریں گے فرسٹ پیج کے اوپر. آلسو میک شیور دیٹ یو ہیو انسرٹیڈ پیج نمبر ایز ویل ایز آن یور آنسر شیٹ. ہر آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے پیج نمبر بھی مینشن کرنا ہوگا. ایگزامینیشن آفس ول ایکسیپٹ اونلی ہینڈ ریٹن پیج answer sheet attempted by the students which must be synchronized as submitted via LMS, WhatsApp and email. Computer type papers answer sheet will not be entertained. وہ اس پوائنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہینڈ ریٹن آنسر شیٹ ہوں گی وہ یہ سب کیے جائیں گے، اور یہ لازمی ہوگا کہ جو آپ ان کو ہارڈ کاپی میں سینڈ کریں گے یہ انہی کی ہوں، مطلب جو ان کی آپ نے انہیں واٹس ایپ کی تھی تصویریں یا PDF فائل میں جو ان کو آپ نے واٹس ایپ کی تھی. تو اینی forgery or tampering of answer sheets will be considered as academic dishonesty and unfair mean case, and strict disciplinary action will be taken resulting in cancellation of paper, termination of students from university. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مطلب ان رولز کی خلاف ورزی یا اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی صورت میں آپ اس کو اکیڈیمک ڈس آنیسٹی سمجھا جائے گا اور آپ کے خلاف UMC بنا دیا جائے گا، جس کے تحت آپ کو یونیورسٹی سے ایکسپیل بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کے پیپر میں فیل بھی کیا جا سکتا ہے. The concerned subject teacher will collect the hard copies of students' answer sheet from in-charge examination office after 1 week of closing submission date. Match the soft copy and hard copies of students' answer sheet. تو جو آپ کے انسٹرکٹر ہوں گے وہ آپ کے جو مطلب ایگزامینیشن آفس سے آپ کی ہارڈ کاپیز لیں گے، ان کو پھر میچ کریں گے، جو آپ نے واٹس ایپ کی تھی اور ادھر سینڈ کی تھی وہ سیم ہوں گی، ان کو میچ کریں گے. دا کنسرن ٹیچر ول چیک دا ہارڈ کاپیز اینڈ آفٹر مارکنگ سبمٹ دا ایوارڈ لسٹ، اٹینڈنس شیٹ اینڈ اوریجنلی ہینڈ ریٹن آنسر شیٹ آف دا اسٹوڈنٹ کنسرنڈ ان چارج ایگزامینیشن ود ان اے ویک فرام دا ڈے ہی ریسیوڈ. تو اس کے بعد جو آپ کے کنسرن ٹیچر ہوں گے وہ آپ کے مارکنگ کریں گے، ایوارڈ لسٹ پر آپ کے مارکس سبمٹ کریں گے، اٹینڈنس شیٹ دیکھیں گے، اوریجنلی ہینڈ ریٹن جو شیٹس ہوں گی وہ آپ کو کنسرن ایگزامینیشن انچارج کو واپس کریں گے اس کے 1 ہفتے کے اندر جب ان کو وہ آنسر شیٹس ان کے حوالے کر دی جائیں گی. آل دا ٹیچرز آر ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ دا ریزلٹ اونلی ٹو انچارج ایگزامینیشن اینڈ نیور شیئر ود students are displayed at notice board or anywhere else before the result declaration from the examination office. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو آپ کے انسٹرکٹرز ہوں گے وہ آپ کا رزلٹ کسی بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، وہ ڈائریکٹلی طور پر ایگزامینیشن کے آفس ایگزامینیشن آفس شیئر کریں گے، ادھر اس کی جانچ پڑتال ہوگی تو پھر اس کو اپروو کیا جائے گا. The concerned in charge examination after verification and compilation of result with university's centralized examination system will display the result on notice board after approval from the director and controller examination of Bahauddin Zakir University ملتان. تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انچارج ایگزامینیشن جو ویریفیکیشن کے بعد آپ کا جو مطلب رزلٹ ہوگا وہ نوٹس بورڈ پر جو ہے نا اپلائی کر دیں گے، نوٹس بورڈ پر ڈسپلے کر دیں گے ڈائریکٹر اور کنٹرولر ایگزامینیشن آف بہاؤدین ذکر یونیورسٹی ملتان کی اجازت سے. ان کیس آف اینی کمپلین اسٹوڈنٹ ول فائل دا کمپلین ود ان 7 days after the completion of examination to the DSC office in charge examinations or director campus. اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین ہو تو اسٹوڈنٹس کو 7 دن کے اندر اپنی کمپلین ایگزامینیشن آف دا DSC ایگزامینیشن ٹو دا DSC آفس انچارج ایگزامینیشنز اور ڈائریکٹر کیمپس کے جو سبمٹ کرانی ہوگی. تو یہ مطلب اس کی فیکلٹی میں جو وہ شامل ہیں، جو پروفیسرز حضرات شامل ہیں، مسٹر محمد عثمان انچارج ایگزامینیشن اینڈ یہ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. ان کا ای میل ہم مینشن کر دیکھتے ہیں exams.itbzu@gmail.com. سیکنڈ پہ جی مسٹر محمد آکاش ملک انچارج ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ آف انگلش. ای میل ہے جن کا exams@englishbzu@gmail.com.
اس کے بعد ہے جی تھرڈ پہ مس نورالعین شوق انچارج ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی، ای میل examsociology@gmail.com۔ اس کے بعد فورتھ پہ مسٹر محمد ساجد ندیم صاحب انچارج ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن، ان کا ای میل ہے جی examsbpa@gmail.com، اور اس کو اپروو کیا گیا ہے مسٹر محمد ساجد ندیم صاحب کیمپس انچارج BGU سب کیمپس لودھنا کی طرف سے۔ تو اب ہم نے اس کو انگلش میں گو تھرو بھی کر لیا، ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، تو آپ کے آسانی کے لیے ہم یہ جو نوٹس ہے اس کو اردو میں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو پاز کر کے، یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ایک کافی مددگار ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔